فیضان شاہ دو سرا مدنی مذاکرہ، فیضان شاہ دو سرا مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ، علم و ادب کا سلسلہ مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ 1447 ہجری کے ربیع الاخر ماہ فاخر ماہ عبد القادر کی آج 10ویں رات ہے۔ ضیاء درود السلام مکتبۃ مدینہ کا رسالہ پیج نمبر 4 سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 10، جو مجھ پر ایک دن میں 1000 بار درود پاک پڑھے گا وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ اب سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب ہو بالصواب، یعنی درست دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائے، مجھے بھول ہونے کی صورت میں شکریہ کے ساتھ قبول کرتا پائیں گے انشاءاللہ الکریم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ مجھے امیر سنت جی خدمت میں یہ سوال پیش کرینو ہے کہ جکو پا قرآن کریم کے چموں تھا ان جی کرو نیت تو کنوں کھپے ان جا کرو فائدہ ہی۔ پیارے امیر سنت، انہوں نے جو کچھی زبان میں جو سوال کیا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ قرآن پاک کو چومنے کی کیا نیتیں کرنی چاہیے اور اس کے کیا فوائد ہیں؟ بوسوں کی مختلف قسمیں ہیں، تو یہاں جو بوسہ لیا جائے گا نا قرآن شریف کو، یہ کہلاتا ہے بوسہ تعظیم۔ تو بوسہ تعظیم میں یہی کہ میں قرآن شریف جو اللہ کی کتاب ہے یہ ذہن میں ہو کہ میں تعظیماً اس کو چوم رہا ہوں، پھر فاروق اعظم وغیرہ صحابہ کرام نے چوما تو میں ان کی ادا کر رہا ہوں، اس نیت سے چومیں گے تو انشاءاللہ ثواب ملے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ اچھا آؤں بھی کچھی میں چوہاں، میمنی کچھی ملتی جلتی ہے۔ بوسے جی چند قسموں ہیں، ان میں اکرو جو ہے نا یہ جو قرآن کریم چومن جو تو ایڈا یہ قسم اچنی کائنڈ بوسہ تعظیم کہ بچے کے چموں تا پا تو بچے کے چمن جو بوسو چوائے تو بوسہ شفقت، پیار جو بوسو، محبت جو بوسو، تو یہ ہے مطلب بوسہ تعظیم۔ دا قرآن شریف چمنو چونکہ قرآن شریف معظم کتاب ہے، تعظیم جو لائق کتاب ہے، اللہ جی اتارے لی کتاب ہے، ان جو پا بوسو گننا تعظیم جی نیت سے نہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ وغیرہ صحابہ کرام سے چمنو ثابت بھی ہے۔ تو صحابہ کرام یہ ادا کرا تو اور صحابہ کرام یہ ادا کرن لائے تعظیم لائے کرینے قرآن شریف کے چما تو بوسو ڈیا تو یہ نیت کرنا سی تو انشاءاللہ یہ بو نیت تھی ثواب مل رہا انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ شہزاد احمد اتاری لطیف آباد حیدرآباد سے عرض ہے کہ یہ ہمارے گھر میں کچھ پریشانیاں ہیں، یہ وجہ بتائی گئی ہے کہ ہمارے گھر میں ایک درخت تھا تو وہ کاٹ دیا گیا، اس پر بتاتے ہیں کہ کوئی ایک اچھی شے تھی، کوئی مخلوق، تو وہ ڈسٹرب ہو گئی ہیں، اس کی وجہ سے ہمارے گھر کے معاملات بہت زیادہ جو ہے ڈسٹرب ہو گئے ہیں، اموات ہو گئی ہیں جلدی۔ عرض ہے یہ کہ اگر اس طرح کے معاملات ہیں تو اس کی رہنمائی فرما دیں۔ اللہ پاک آپ کی مشکل آسان فرمائے۔ اور یہ ضروری نہیں کہ درخت کاٹنے سے ہوا، اور اچھی چیز رہتی تھی تو اچھی چیز اچھے کام کرتی ہے، تنگ نہیں کرتی، ستاتی نہیں ہے، اگر ہے بھی تو ایسا، لیکن کوئی ضرور نہیں ہے۔ درخت تو روزانہ کروڑ درخت کاٹ دیے جاتے ہیں، اور اس میں تو لوگ چیخ رہے ہیں کہ درخت مت کاٹو، کہ مطلب ہوا صاف نہیں ہو رہی۔ درخت کاربن ڈائی آکسائڈ لیتا ہے اور
ऑक्सीजन खारिज करता है। बहरहाल ये कि ये लोगों में आम वहमात में तो समझता हूँ उसको पाया जाता है कि दरख्त काटा तो बस कुछ हो जाएगा। दरख्त तो काटते हैं, मस्जिदों में भी दरख्त होते हैं, उसको भी काटते हैं लोग, ज़रूरत पड़ती है तो जगह की कुशादगी के लिए जगह जगह काटते होते हैं दरख्त। बाकी अमवात होना तो अमवात तो कुरान शरीफ में ऐलान है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जानदार ने मौत का मज़ा चखना है, तो मरना तो है सबको। आप बोलोगे 2-3 ऊपर ऊपर हो गई तो जल्जला आता है तो सैकड़ों हज़ारों ऊपर तले मौत का शिकार होते हैं, सैलाब आता है, कई जानें बह जाती हैं। तो ऊपर तले होना भी एकदम वहम कर लेना कि किसी जिन ने या किसी बला ने गला दबा दिया, ज़रूरी नहीं है, ये वहमात है। मौत तो आएगी और सबको ले जाएगी, किसी को नहीं छोड़ेगी। न आप बचेंगे ना मैं बचूंगा, बस अल्लाह पाक ईमान सलामत रखे, ये दुआ करनी चाहिए। ईमान और आफियत के साथ मदीने में शहादत की मौत हम मरें तो क्या बात है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। ये कह रहे हैं कि अगर घर की औरत अपनी बातें दूसरों को बताती हो तो क्या करना चाहिए, ऐसी खवातीन को किस तरह से समझाया जाए? बचपन से ही समझाना चाहिए कि अच्छे बच्चे घर की बात बाहर नहीं करते। तो बाज़ औरतों की आदत तो होती होगी, मर्दों की भी आदत होती है कि ना बताने की बातें भी फूंक देते हैं, फिर परेशानी आती होगी तो खुद भी इसमें फंसते ही होंगे। तो अपने यानी कि जो भी राज की बातें हैं वो नहीं बतानी चाहिए कि बशर राज़े दिली कहकर जलील व खार होता है, निकल जाती है जब खुशबू तो गुल यानी फूल बेकार होता है, निकल जाती है जब खुशबू तो गुल बेकार होता है। तो राजदारी ये बहुत आला सिफत है। अब बाद राज ऐसे होते हैं कि जो बताना वाकई ने कि गुनाह के काम भी। अब मसलन किसी ने किसी में बुराई देखी, अब वो किसी को फूंक दिया पीछे से, है ना, तो ये गीबत हुई। गीबत हराम, जहन्नम में ले जाने वाला काम। कभी तोहमत भी हो जाती होगी, इसमें ऐसा एडिशन हो जाता होगा जो उसमें नहीं होती, वो बुराई वो भी जड़ दी जाती होगी उस पर। ये ज्यादातर वो लोग करते होते हैं जो मुंह फट होते हैं, ज्यादा बोलने की आदत होती है, हर बात का तड़ाक पड़ाक जो जवाब दे रहे होते हैं ना, इनका बचना बड़ा मुश्किल होता है। इससे कई लोग आपने देखे होंगे, औरतें भी सारे सब में वास्ते नहीं पड़ते इतना, लेकिन औरतें भी इस तरह की यकीनन होती होंगी। सबको अपनी आदत संभालनी चाहिए, सुधारनी चाहिए। काश हम सबका ये जहन बन जाए कि बोलने से पहले तोलने की आदत पड़ जाए और ये समझ आ जाए कहाँ क्या बोलना है। ये भी समझ नहीं आती कहाँ क्या बोलना है। हर जगह एक ही बात, एक ही अंदाज, एक ही तरकीब नहीं चलेगी। मौका महल के हिसाब से बात हो, लेकिन ये कि पोले खोलना किसी की ऐसी यूं बयान कर देना, ये तो ज़ाहिर है कि इसमें तो गुनाहों की सूरतें वाज़ेह हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। बाज़ लोगों को हुजूर मजलूम अपने आप को शो करने का वो होता है कि मैं बड़ा पिस कर ज़िंदगी गुजार रहा हूँ, बड़ी मुश्किलात हैं, बड़ी मुसीबतें हैं, बड़ी परेशानियों ने घेरा हुआ है, बाहर की परेशानियाँ अलग हैं, घरेलू परेशानियाँ हैं वो अलग हैं, और फिर मैं तो बड़ा यानी पिस कर हालात की चक्की में पिस कर जो है वो ज़िंदगी गुजारूँ, और इसमें अपने आप को मजलूम शो करना होता है। और सामने वाले से उसकी सिंपथी, उसकी हमदर्दी, उसकी तरफ से मिलने वाले कुछ अच्छे जुमले बंदे को सुनने का वो एक इस तरह का मामला होता है। तो इस पर भी मैं चाहूँगा आप रहनुमाई फरमाएं कि अपने आप को मजलूम शो करना या लोगों की हमदर्दियाँ समेटने के लिए कोई ना कोई बात बनाते रहना, इसके हवाले से आप क्या फरमाते हैं? ये मिजाज अंदाज पॉजिटिव है, नेगेटिव है, होना चाहिए नहीं होना चाहिए? नंबर 2, इसमें हुजूर ये बात भी है कि अगर किसी के सामने कोई ऐसी बात बताई, जैसे कोई दुख है, परेशानी है, मुसीबत है, या कोई कॉन्फिडेंशियल बात है, घर की बात है, वो बाहर किसी को बताई, तो वो आगे से कैसे रिएक्ट करे? बाज़ वक़्त वो क्या करते हैं, अच्छा आपके साथ ये हो रहा है, यूं हो गया, ओ हो, हमारे तो कभी, हमने तो आज तक इस मुसीबत का रुख ये तो हमारी ज़िंदगी में तो कभी हुआ ही नहीं। यानी यूं आगे से करके इसको क्या करते हैं और एहसास कमतरी का शिकार कर देते हैं, या किसी दूसरी लाइन पर क्या करते हैं, इसको जो है वो चढ़ा देते हैं, जबकि उनकी ज़िंदगी में भी कोई ना कोई मसला परेशानी तो होता ही होगा। क्या फरमाते हैं आप? ये भी बाद लोगों की आदत होती है दूसरों से हमदर्दियाँ वसूल करना।
اور اگر تکلیف ہے بھی تو بلا حاجت اس کا تذکرہ کرنا اور بڑا چڑھا کر اس کا بیان کرنا، تو یہ مذموم صفت ہے. اور یہ ایک طرح سے مصیبت کا ذکر جو ہے یہ دوسروں کے سامنے بلا ضرورت جو کرتے ہیں اللہ پاک کی شکایت کرتے ہیں کہ اللہ پاک نے دیکھو مجھے یہ مصیبت ڈال دی، مجھے وہ پریشانی دے دی، مجھے بیمار کر دیا. حالانکہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں وہ مجھے شفا دیتا ہے، یا جب مجھے خدا بیمار کرتا ہے یہ نہیں فرمایا ہے نا. تو یہ کیسے محتاط جملہ یہ، تو یہ بھی امت کو سکھانے کے لیے، قوم کو سکھانے کے لیے آپ نے اس طرح کی باتیں انداز ہوتے تھے. ہمارے ہاں تو بس ہر چیز کا بیان، یعنی ایسی بیماریوں کا تذکرہ بھی کرتے ہیں جنہیں ڈوب مرنا چاہیے، بولا ہوا ہی نہیں تو بولتے ہیں. اچھا اب یہ بیماریاں بھی بول 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 کے ایسی عام ہو گئی ہیں کہ تعجب بھی نہیں ہوتا. اس کی میں مثال سبھی بولتے ہوتے 99%. اب ہمارا گھر کا جو ماحول پرانا جو میں نے دیکھا نا وہ ان چیزوں سے مطلب وہ ہٹ کر تھا. لوز لفظ بولتے ہیں، پیٹ جاری ہونا، یہ سنبھلا ہوا جملہ ہے، الفاظ ہے. لوز ہو گئے، اتنے ہو گئے تو اتنے ہو گئے، تعداد گنتیاں، تو یار چل رہا ہوتا ہے جو سمجھ میں آتا ہے وہ بول دیتے ہیں. اور دوسرا بھی کاؤنٹنگ پوچھ رہا تو یار شرم کی بات کرو، وہ اللہ رسول کا نام لو یار، کیا کرو گے اس سے؟ تم کو کوئی علاج کرے گا اب ڈاکٹر کو بتاؤ ٹھیک ہے، 24 ہوئے تو 23 مت بولو، پورے 24 بولو. لیکن ہر بیماری کا تذکرہ بلا ضرورت دوسروں کے سامنے کرنا یہ یا للعجب، یہ ہے مطلب عام ہے. مطلب پھر ایک دوسرے کو شیئر بھی کرو تو اس کو یہ ہو گیا. اچھا اب یعنی کہ پھر تصویریں اس کی شو کرتے ہیں. اب تو سوشل میڈیا نا، سب سے پہلے ایک فرد پر مجھے بڑا تھچ ہوا، اس نے مطلب اپنا چہرہ مطلب نیٹ پر دیا، جانتا تھا میں اس کو، سو سجا ہوا سب مطلب ڈراؤنا ہو گیا تھا اور کچھ سوچی سوجن وغیرہ چڑھ گئی تھی. مجھے اس وقت تعجب ہوا تھا کہ یار پاگل ہو گیا یار، ایسے چہرے کو دکھانے کے ہوتے ہیں لوگوں کو، چڑھا دیا مطلب نیٹ پہ. تو یہ سمجھتے نہیں ہے. اچھا پاؤں پہ چوٹ آ گئی تو پورا پاؤں کا وہ حصہ دکھائیں گے کیا چوٹ والا، ہاتھ پہ چوٹ آئی تو ہاتھ دکھائیں گے، سر پہ چوٹ آئی تو یوں سر کا بنوائیں گے. کمال ہے یار، اس کی حاجت کیا ہے؟ مطلب مجھے مطلب حیرت ہوتی ہے. میری اس طرح کی عادتیں اصل ہیں ہی نہیں. وہ اس کی روایتیں حدیث سے اور مطلب پڑھی ہیں، بیانات کرتا ہوں کہ اپنی مصیبت چھپائیں گے تو ذرا صبر ثواب اجر، اب بک 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 کریں گے تو لوگوں نے کون سا درست کر دینا ہے، شفا دے دینی ہے. تو بلا وجہ اپنی مطلب تفصیلات کیا بتائیں. اب میری چھٹی ہو گئی، سب کو پتا ہے چھٹی ہو گئی، کیوں ہوئی؟ ڈنکا بج گیا زوردار. اب میں پھر اس کو تبصرہ لے کے بیٹھوں گا، یوں ہوا، اتنے بجے بخار آتا تھا، اتنے بجے اترتا تھا، لے کے بیٹھوں خواہ وقت برباد کروں اپنا اور دوسروں کا. تو اس سے نہیں کوئی دین کی بات ہم کر لیں تو کیا ضرورت ہے کرنے کی. ہاں جہاں حاجت ہو وضاحت کے آدمی کرے بھی، لیکن بلا ضرورت لوگ لگے ہی رہتے ہیں. اور میں نے جہاں معیوب امراض کا بھی تذکرہ کر رہے ہوتے ہیں، اس کا علاج کیا؟ دعائی ہو سکتی ہے. بیمار عابد میں اس کی وضاحت ہے، چھوٹا سا رسالہ ہے. اس طرح بلا ضرورت بیان کرنا یہ مناسب نہیں ہے، اور یہ اللہ کی شکایت کہلاتا ہے. اللہ کی شکایت کر رہا ہے، اس لیے تکلیف دی کس نے؟ ففہم، بس سمجھو اور غور کرو. لیکن عادت ایسی پڑی ہوئی ہے کہ کرنا وہی ہے جو ایک ذہن پرانا بنا ہوا ہے، اور بس ذرا سر پہ آئی ایک پھوڑیا ہوئی تو یہ مطلب صبر میں اتنا فائدہ. میں ایک واقعہ اپنا کبھی کبھی سناتا ہوں. دعوت اسلامی بن تو گئی تھی، یہ فیضان مدینہ اور یہ کچھ نہیں ہوتا، نہ قافلے نہ یہ کچھ نہیں، بن گئی تھی. مجھے آ گیا بخار. تو ایک دوست اس دور کے، اسلامی بھائی بھی اصطلاح نہیں تھی اس وقت میرا خیال ہے، تو وہ ایک اس کے پارٹنر کو لے آئے. وہ کھاتا پیتا
آدمی تھا. خیر میں نے وہ اس کے سامنے وہ بخار کے بیماریوں کے فضائل بیان کرنے شروع کر دیے جو میری عیادت کے لیے آئے تھے. وہ جو بندہ تھا وہ تھوڑا تعجب اس کو ہوا کہ یار ہم لوگوں کو پھڑیا ہوتی ہے تو رہا نہیں جاتا, یہ گلے شکوے شروع کر دیتے اور یہ پڑا ہوا فضائل بیان کر رہا ہم کو. تو اتنا وہ سیٹ ہوا کہ اس نے اس کو بولا کہ یار اس کو حج پہ بھیج دو. تو یوں مجھے اس نے حاجی بنا دیا. پھر میں نے اس کو پیسے بچا کر دیے, اس نے حج بدل کروائی تو پیسے بچا کر دیے میں نے اس میں. سارے پیسے مالک تھوڑی کر دیتے ہیں حج بدل والے, اس کے مسائل ہیں. خیر میں نے کچھ پیسے بچا کر ان کو دیے, یہ اور متاثر ہوا. اس نے اچھا یار یہ ایسا آدمی ہے, چلو اس کو تھوڑے پیسے یہ میں ڈال دوں گا, اس کو عمرہ کروا دو. تو یوں 2 بار مدینے کی زیارت ہوئی. اپنے بخار پر رونا دھونا اور واویلا نہ کرنے کی ایک ظاہری صورت یہ بنی. اس وقت میرا کوئی اتنی شہرت یا میرا نام اور یہ جو آج کل نہ سوشل میڈیا کچھ اتنا نہیں تھا نا, وہ ایک اللہ کی بات تھی. تو الحمدللہ ثم الحمدللہ صبر کا پھل یہاں بھی میٹھا ہے, آخرت میں بھی میٹھا ہے. اللہ نصیب کرے, اللہ نصیب کرے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. کنا اپن غلام یاسین اتاری ارے لیاری کراچی ہیں. کنا امیر علیہ سنتن سوال دار ہے کہ خن ٹی جب خل بول یا پنڈی لگے گئے خن سوجیں گے کہ لو خشبی کے اندہ وجہ خڑنگ بھی پیشتا میرا جو خڑنگ پیشتا میرا یا وضو برقرار مرے گا یا پہننے ایلو دا خڑنگ جو پیشتا میرا دا پاک مرے رہا یا ناپاک مرے رہا. حضور بروئی میں یہ بھائی نے سوال کیا ہے کہ اگر آنکھ میں بال انگلی یا کچھ چیز لگ جائے اس میں سوجن پیدا ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جلن بھی ہوتی ہے اور آنسو نکلنے کے بعد یہ کیا اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ یا دوسری بار یہ بھی اس نے فرمایا کہ اگر وہ جو پانی نکلتا ہے آنکھ سے وہ کیا پاک ہے یا ناپاک ہے؟ اس میں کہ جو آنسو آنکھ سے مرض کی وجہ سے نکلا, جیسے زخم ہو گیا تو یہ جو بتا رہے کیفیت چوٹ آ گئی وغیرہ, تو جو آنسو مرض کی وجہ سے آنکھ سے نکلا وہ ناپاک ہے. تو یہ صلاح آپ بولیں یار یہ آنسو اس میں ناپاک کیسے, تو یہ کچا خون ہوتا ہے. اصل نظر اس میں سرخی نہیں ہوتی, یہ کچا خون ہوتا ہے, یہ ناپاک بھی ہے اور وضو بھی توڑ دے گا. جب یہ اس کے بالکل جو حلقہ ہے نا اندر کا, اس سے باہر نکل آئے گا نا تو یہ وضو توڑ دے گا, اور اب یہ ناپاک بھی ہے. آنکھ پہ انگلی لگ گئی کسی کی تو اس ٹائم تو جو پانی نکلتا ہے وہ تو ناپاک ہوگا وہ بھی. اس وقت جیسے انگلی لگ گئی یا دھواں ہے, پیاز کاٹی, اس کی تکھاس جو اس کی وجہ سے آنسو نکل آیا, گرد اڑی, تو یہ مرض کی وجہ سے نہیں ہے. یہ جو انہوں نے سوج گئی اور کچھ تکلیفوں کا انہوں نے سوال میں اظہار کیا تھا, تو میں نے یہ اسی لیے کہا نا کہ مرض کی وجہ سے جو آنسو نکلا وہ ناپاک ہے. نابینا کو بھی مرض کی وجہ سے جو آنسو نکلتا ہے وہ اس کا بھی ناپاک ہے. امیر علیہ سنت سے میرا یہ سوال عرض ہے کہ حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اجمی کیوں کہا جاتا ہے, ان کا تعلق کس علاقے سے تھا؟ پیارے امیر علیہ سنت آپ سے سوال عرض ہے, حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ کا پہلے پیشہ کیا تھا اور کس واقعے نے آپ کی زندگی بدل دی؟ جواب عنایت فرما دیں. میرا حضرت صاحب سے یہ سوال ہے کہ حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ کی توبہ کا مشہور واقعہ کیا ہے, اس بارے میں تھوڑی رہنمائی فرما دیں. شیخ حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ توبہ سے پہلے جو تھے نا یہ سود کا کام کرتے تھے, لوگوں کو سودی قرضے دیتے, سود وصول کرتے اور اپنا گھر چلاتے. ایک بار جب سود لینے کسی کے گھر گئے تو گھر میں عورت تھی, اس نے کہا میرا شوہر تو گھر میں موجود نہیں ہے اور میرے پاس کوئی ایسا مطلب پیسہ ویسا بھی نہیں ہے جو میں تم کو دوں. تو انہوں نے ضد کی کہ نہیں مجھے کچھ تو دو. تو کہ وہ ایک بھیڑ کا سر ہے میرے گھر میں, مجھے بکرے کا سر سری, وہ مطلب چاہو تو لے جاؤ. تو اس نے کہا یہی دے دو. تو یہ سر لیا سود کے طور پہ اور اپنے گھر جا کر بیوی کو دیا. تو بیوی نے بولا یہ سر تو لیا, یہ سر پکے گا کیسے, نہ تیل ہے نہ آٹا ہے نہ مسالہ ہے, یہ بھی لایا میں. دوسرے مقروضوں کے گھر یہ گئے اور کسی سے آٹا کسی سے تیل سود میں یہ مانگ کے لے آئے. اب وہ ہنڈیا
चढ़ाई बीवी ने। जब ये खाने के लिए आए वापस घर पे, तो बीवी ने हंडिया खोली तो उसमें सालन नहीं था, वो ताज़ा खून था। वो भी चौंकी, ये भी चौंके कि ये क्या है। बोला, बीवी ने कहा ये तुम्हारे किरदार की नहुसत है। तो मैं जो ये सूद का धंधा ले रखा है ना, देखो अब नौबत यहाँ तक पहुंची, उनको दिल पे चोट लग गई और यह जहन बना के नहीं है इसको मैं अब छोड़ दूंगा, इस नीयत से कि मैं इसको छोड़ दूंगा। ये निकले के जिन जिन पर कर्जे तो थे, इन्होंने पैसे दिए हुए थे, तो इनको बोल के आऊँ मैं कि आप मुझे जो मैंने रकम दी है ना वो दे देना, मुझे ऊपर का जो सूद है ना वो नहीं चाहिए। इस काम से निकले थे तो कुछ बच्चे खेल रहे थे, तो बच्चों में से किसी बच्चे ने आवाज़ लगाई, हट जाओ हट जाओ, हबीब सूदखोर आ रहा है, ऐसा ना उसके पाँव की मिट्टी गर्द हम पर पड़ जाए और हम बदबख्त हो जाए। इनके दिल पर और चोट लगी कि अब यहाँ तक नौबत मेरी आई है कि बच्चे भी नफरत करते हैं मुझसे। तो ये मतलब और दिल घायल हुआ इनका, जख्मी हुआ, और ये अब गए ये हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के पास। बसरा थे बसरे के, तो बसरा में गए और हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में वाक़या बयान किया और अपनी सच्ची तौबा की, अब मैं सूद नहीं लूँगा और अब बस मैं नेकी का रास्ता इख्तियार करता हूँ। खैर ये तौबा करके ये वापस लौटे, तो वहीं से गुजरे तो बच्चे फिर खेल रहे थे, तो बच्चों ने फिर किसी ने ऐलान किया, हट जाओ हट जाओ, हबीब तौबा करके आ रहे हैं, ऐसा ना हम गुनाहगारों के कदमों की धूल इन पर उड़ के पड़ जाए और हमें कुछ हो जाए, अब तो नेक आदमी बन गए। ये सुना तो और दिल पर असर हुआ कि या अल्लाह तेरी कुदरत का कमाल है, तौबा में इतनी बरकत है कि दम भर में तूने जो लोग मुझसे नफरत करते थे उनके दिलों में मोहब्बत डाल दी। फिर ये कि इन्होंने सब वो सूद वगैरह तो माफ़ कर दिया, जो कुछ इनके पास माल था वो भी राह खुदा में लुटा दिया, और दरिया फिरात के करीब इन्होंने जो घर बना लिया, इबादत वहाँ करते, दिन को हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह की सोबत में हाजिर होते और दीन सीखते, क्योंकि ये इनके कुरान शरीफ भी सही पढ़ नहीं पा रहे थे, हुरूफ सही मखारिज से अदा नहीं होते थे, तो इसके लिए भी कोशिशें करते थे, कुरान सीखते थे। तो इसी वजह से इनका नाम अजमी पड़ गया। एक तो होता ना अरबी, जो अरबी नहीं होता वो अजमी उसको बोलते, तो ये कुरान शरीफ दुरुस्त नहीं पढ़ पा रहे थे, तो ये अजमी इनका नाम पड़ गया, तो ये मशहूर हो गए हबीब अजमी रहमतुल्लाह अलैह। अल्लाह की इन पर रहमत हो, इनके सदके हम सब की बेहिसाब मगफिरत हो। तो तौबा का दरवाज़ा खुला हुआ है, बड़े से बड़ा गुनाहगार सच्चे दिल से अल्लाह पाक की बारगाह में हाजिर होकर तौबा करे तो उसकी तौबा कबूल होती है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। शेखना अल-फादिल, हल सहीह हम्लुल असा मिन अस्सुन्ना? क्या ये बात दुरुस्त है कि असा रखना सुन्नत है? इसमें कोई शक नहीं कि असा रखना सुन्नत है, हथियार रखना भी सुन्नत है। पहले ये होता था कि असा, मूसा अलैहिस्सलाम का असा तो मशहूर है, सुन्नत अंबिया अलैहिस्सलाम। मैं पहले रखना शुरू किया था, इस तोहफे में तरह तरह के खूबसूरत असा आने शुरू हुए, तो मेरा जहन बना कि असा की जो हिकमत है कि वो हिफाजत के लिए, दुश्मन हमला करे तो उससे बचाने के लिए, जानवर हमला करे तो उसको भगाने के लिए, तो कोई मकसद हो। फिर ये असा आने शुरू हुए ना, तो मैं बोला कि यार मैं दुकान लगाऊंगी असा की, यार क्या करूँ। फिर मैंने मना करना शुरू किया, मैंने असा रखना तर्क किया। ये अपना ज़ाती मतलब तजर्बा अर्ज कर रहा हूँ, जो पुराने उनको पता हो, पहले मैं रखता था, फिर मैंने तर्क कर दिया। असलहा रखना सुन्नत है। अब उस वक्त असलहे की ज़रूरत होती थी, दुश्मनों का तो तलवार वगैरह रखी जाती थी, अब वो दौर भी नहीं है तलवार का। अब असलहा तो अब रखने की कानूनी पाबंदी है, इसका लाइसेंस चाहिए, लाइसेंस उसको मिलता है जो इसकी ज़रूरत साबित करे, लेकिन आसान नहीं है, क्योंकि अभी हम इसके वाकई अहल भी नहीं है। अब ये सब असला रखना शुरू करें तो रोज़ पता नहीं आबादियाँ ख़त्म हो जाए।
ایک دوسرے کو مار مار کے اڑا دیں کہ ایک گھر میں غصہ آیا تو ابو کو اڑا دیں, ماں پہ غصہ آیا ماں کی خیر نہیں ہے. حالات تو ایسے ہی ہیں. تو اب اجازت اسلحہ رکھنے کی ضرورتاً مطلب اجازت ملتی ہے, وہ بھی لائسنس. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. मुंहिंजो नालो मोहम्मद इसाक़ आहे ऐं टनो मोहम्मद ख़ान खां हिते फैज़ान मदीना में आयल आहियां. मुंहिंजो अमीर अहले सुन्नत खां इहो सुवालु आहे त असां मुख़्तलिफ़ एप्लीकेशन आहिनि आङुर सां जेको आहे सो हलाईंदा वेंदा आहियूं ऐं ॾिसंदा वेंदा आहियूं, पंहिंजो टाइम जेको आहे सो ज़ाया कंदा वेंदा आहियूं. त अमीर अहले सुन्नत खां इहो सुवालु आहे त छा क़यामत ॾींहुं असांजे हिन आङुर जो बि हिसाबु थींदो? इन जो असांखे जेको आहे सो जवाबु ॾिजो, महिरबानी, जज़ाकल्ला. अमीर सुन्नत मोहम्मद इसहाक़ भाई ने जो सिंधी ज़बान में सवाल किया, उसका ख़ुलासा ये है कि हम जो मोबाइल पर एप्लीकेशन इस्तेमाल करते हैं, जो उस पर उंगलियां से हम उसको ऊपर नीचे करते वगैरह हैं, उसको स्टार्ट करते हैं, उनके ज़रिए हम मालूमात कर लेते हैं या किसी को मैसेज करते हैं, तो क्या हमारी उंगलियों से भी क़यामत के दिन हिसाब लिया जाएगा? इसका जवाब इरशाद फरमा दे. बात तो बड़ी बारीक और पते की है इन्होंने. हकीकत तो ये है कि उंगली हिलाई तो क्यों हिलाई, रोकी तो क्यों रोकी, ये धागा तोड़ा तो क्यों तोड़ा, इधर छुआ तो क्यों छुआ. हर हरकत और हर सकनत, हरकत माने हिलना जुलना, सकनत माने ठहराव, ठहर जाना, स्टॉप, है ना. इन पर सवालात तो है, क्यों, कैसे और किस लिए किया. अब इसमें जो मतलब ये आम तौर पे ये काम इस तरह के मुबाह होते हैं, न सवाब न गुनाह, नाजायज नहीं होते. ये आम तौर पे बात है. जब नाजायज थे तो वो तो फिर अलग है. तो नाजायज नहीं होते तो उनमें अगर अच्छी नीयत ना हो ना तो फिर उसका भी क़यामत उसका हिसाब है. अच्छी नीयत है, जिसको शरीयत अच्छी नीयत होना तस्लीम करे. हमारी मर्जी से तो बिरयानी अच्छी लगती है, ये अच्छी नीयत है इसलिए खाता हूँ, तो ये थोड़ी चलेगी. शरीयत जिसको अच्छी नीयत तस्लीम करे, अच्छी नीयत है उसकी, तो अब उसका मुबाह जो है वो इबादत में तब्दील हो जाएगी, वो काम इबादत बन जाएगा. तो अब उसका क़यामत के दिन हिसाब नहीं होगा. वरना मुबाह काम जिसमें सवाब ना गुनाह, इसका तो हिसाब तो है. माशाअल्लाह बड़ी खौफ खुदा की बात की इन्होंने. हम इससे बच नहीं सकते. हमारी जो जिंदगी का अंदाज जो है ना, बच नहीं पाते. खाली मोबाइल ही का नहीं है, हर चीज में ही है. अल्लाह तौफीक अता फरमाए. सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद. सय्यदी अमीर अहले सुन्नत की खिदमत में अर्ज़ है, मैं इस वक्त इस्तांबुल में मौजूद हूँ और शेख महमूद मोहम्मद दुर्रा इस सिलसिला रफ़ाइया के मशाइख में से हैं. ये भी तशरीफ़ फरमा है. अभी कुछ देर पहले जिक्र हो रहा था आपके पीर मुर्शिद का, कुतुब मदीना मौलाना ज़ियाउद्दीन मदनी अलैहि रहमतुल्लाह गनी का. शेख महमूद मोहम्मद दुर्रा ये काफ़ी मरतबा मदीना तैयबा आस्ताना आलिया पर हाजिर हो चुके. कुतुब मदीना का कुछ जिक्र खैर आपकी ज़बान से भी सुने. कुतुब मदीना के ख़ानदान में से किसी ने इनसे ये बात जिक्र की कि कुतुब मदीना ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी अय्याम में ये बात अपने ख़ानदान वालों और अपने घर वालों को फरमाई. अपने हाथ को यूँ जोड़ा और उंगलियों को यूँ जोड़ने के बाद इरशाद फरमाया कि मैं तो तुम्हें इन 5 की वसीयत करता हूँ. और इन 5 से उन्होंने मुराद ली 5 नमाजें, फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा. मैं तुम्हें इन 5 की ताकीद करता हूँ. इस हवाले से कुछ इरशाद फरमाइएगा. सैयदी कुतुब मदीना रहमतुल्लाह अलैह ने नमाज की अहमियत उजागर की है. माशाअल्लाह, वाकई वो 5 नमाजों की, यानी कि इस तरह उंगलियां 5 दिखा के आपने इशारा दिया जो वसीयत में, ये तो है बहुत बड़ी बात. हज़रत मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का इरशाद है कि दुनिया से रुखसत होते वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी वसीयत थी नमाज. नमाज ये सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी आखिरी वक्त नमाज की वसीयत फरमाई थी. यानी नमाज की पाबंदी और हिफाजत किया करो, मरते दम तक मत छोड़ो. सादतमंद औलाद
باپ کی وصیت سختی سے پوری کرتی ہے. سعادت مند امتی وہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وصیت پر سختی سے پابندی کرے. یہ نماز کی اہمیت، کیونکہ وصیت بولتے ہیں کہ خاص نصیحت، تاکیدی نصیحت، اور یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کے ساتھ یہ نصیحت کی، یعنی وصیت کی کہ نماز جو ہے وہ کسی صورت میں چھوڑنی نہیں ہے. اور افسوس مطلب یہ امت جو ہے وہ اس وصیت پر عمل کرنے کے لیے کتنی تیار ہے سب جانتے ہیں. اللہ پاک کے سب سے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو 5 نمازیں پڑھے اور کبیرہ گناہوں سے بچے اسے خوشخبری سنا دو، اسے خوشخبری سنا دو کہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے. بہرحال یہ کہ ہم سب کو نماز کی پابندی کرنی چاہیے اور اس کو ہرگز نہیں چھوڑنا چاہیے. بخاری و مسلم شریف کی حدیث پاک میں ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بتاؤ تو کسی کے دروازے پر نہر ہو، وہ اس میں ہر روز 5 بار غسل کرے، کیا اس کے بدن پر میل رہ جائے گا؟ عرض کی نہ. فرمایا یہی مثال 5 نمازوں کی ہے کہ اللہ پاک ان کے سبب خطاؤں کو محو فرما دیتا، یعنی مٹا دیتا ہے. صحیح مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا 5 نمازیں اور جمعہ سے جمعہ تک اور رمضان سے رمضان تک ان تمام گناہوں کو مٹا دیتے جو ان کے درمیان ہوں، جبکہ کبائر سے بچا جائے. یعنی جو چھوٹے گناہ ہوئے، صغیرہ گناہ مراد کے وہ معاف ہو جائیں گے، جبکہ کبیرہ گناہ بڑے گناہوں سے بچا جائے. کہ بڑا گناہ توبہ سے معاف ہوتا ہے. اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عورت جب 5 نمازیں پڑھے اور ماہ رمضان کے روزے رکھے، اپنی عفت و عصمت کی حفاظت اور شوہر کی اطاعت کرے تو جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو. اللہ پاک ہم سب کو توفیق دے کہ ہم نماز کی پابندی بھی کریں اور دوسروں کو پابندی کروائیں. اپنے گھر کے تمام افراد کو نماز کی تلقین کرتے رہیں، سمجھاتے رہیں اور مایوس نہ ہو کہ یہ مانتے نہیں ہیں. سمجھاتے رہیں، ہمیں ثواب ملتا رہے گا. اس طرح اطراف، اڑوس پڑوس، دوست احباب، آفس میں کام کرتے ہیں، آفس میں اطراف میں جہاں بھی آپ ہیں وہاں نماز کے لیے جب نکلے آپ مسجد میں جانے کے لیے تو 2-4 کو ساتھ لے لیا، صلاح نماز ساتھ لے کر چلے گئے تو انشاءاللہ اس طرح نماز کا دور دورہ ہوگا اور بچہ ہمارا نمازی بنے گا. یہ بس مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ چھوڑو یار اس کو، یہ تو مانتا نہیں ہے، کیا فائدہ اس کو بولنے سے. فائدہ ہے، ثواب ہے. منانا آپ کا کام بھی نہیں ہو تو رب اس کے دل میں ڈالے گا تو یہ مانے گا. ورنہ ہمارا کام پہنچانا ہے، پہنچاتے رہیں گے، بولتے رہیں گے، سمجھاتے رہیں گے، اپنا ثواب کھڑا ہوتا رہے گا انشاءاللہ. سب یہ ایک دم تحریک صلاح چلا دیں، نماز کی تحریک، سب کو نماز انشاءاللہ مسجدیں بناتے رہیں گے اور اس کو نمازیوں سے بساتے رہیں گے انشاءاللہ، اور جنت میں اپنا گھر بناتے رہیں گے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. میں 5 نمازیں پڑھوں با جماعت، میں 5 نمازیں پڑھوں با جماعت، میں 5 نمازیں پڑھوں با جماعت، ہو توفیق ایسی عطا یا الہی. میں پڑھتا رہوں سنت وقت ہی پر، میں پڑھتا رہوں سنت وقت ہی پر، میں پڑھتا
سارے نوافل ادا یا الہی، ہو سارے نوافل ادا یا الہی، عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی۔ میرا ایک سوال یہ ہے، آج کل چاندی ہے اور یہ جو سونا ہے یہ دن پہ دن مہنگا ہو رہا ہے، لوگ جو ہے نا اس کو ذخیرہ اندوزی کر رہے ہیں، لے لے کے اٹھا کے رکھ رہے ہیں، کیا یہ چیز صحیح ہے یا یہ چیز غلط ہے؟ صحیح ہے۔ سونا گولڈ ویسے بھی سب رکھتے ہیں تقریباً، عورتیں بولتی ہیں ہم غریب ہیں مانگ کے کھائیں گی، لیکن جو گولڈ ہے اس کو کاؤنٹ نہیں کریں گے کہ ہمارے پاس گولڈ ہے، حالانکہ گولڈ اگر اتنا ہے کہ وہ نصاب کی قدر پہنچا اور حاجت میں ڈوبا ہوا نہیں ہے قرضے وغیرہ میں، تو پھر اس پر زکوٰۃ بھی عورت کو دینی پڑے گی۔ لیکن میں اگر کہوں کہ شاید 99.9 مگر مبالغہ ہوگا یہ، عورتوں کے پاس گولڈ ہوتا ہے، سونا ہوتا ہے، غریب بھی ہوتی ہے۔ غریب ویسے پیٹ میں نہیں کھائیں گی۔ اچھا کانسیپٹ یا تو کہ گولڈ سے محبت جو کہ باطل ہے، مال کی محبت باطل، اور گولڈ کی محبت، یا ایک وہ دماغ میں نفس نے بٹھا دیا کہ کالی رات کو کام آئے گا، ہوگا تو کالی رات کو کام آئے گا، مطلب کوئی سخت ضرورت پیش آ گئی، کھانے کو نہیں ملا تو پھر اس میں چک ماریں گے تو پیٹ بھر جائے گا سونے پہ، تو کام آئے گا موقع پر۔ یہ موقع ڈھونڈتے ڈھونڈتے انتظار کرتے کرتے موت سنبھال لیتی ہے، سونا یوں پڑا رہ جاتا ہے۔ پھر ایک آدھ بیٹے کو پتا ہوتا ہے بعض اوقات، یا بیٹی کی رسائی ہوتی ہے تو وہ بھی کھا جاتی ہے، بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے، بتاتی ہی نہیں ہے کہاں ہے، مجھے نہیں پتا۔ تو یہ مطلب ہے بہت بڑا المیہ ہے کہ گولڈ سونے سے محبت، احتیاطاً 100% نہیں کہتا ہوں، کہنا بھی نہیں چاہیے، کوئی تو ایسی ہوگی، تقریباً ہوتا ہے عورتوں کے پاس، لیکن بس سونا ہونا یہ اپنی جگہ پر ہے ہی، لیکن یہ کہ پھر جھوٹ بولنا نا کہ ہم کھانے کو نہیں ہے، پینے کو نہیں ہے، کیا خرچہ کریں، کیسے خرچہ کریں، تو یہ کہ کوئی دے تو مطلب ہم کر لیں، یہ سخت مذموم، بلکہ بعض صورتوں میں تو ناجائز، بلکہ جھوٹ ہے نا، ہمارے پاس نہیں ہے، سونا ہے تو صحیح۔ پھر چیریٹی، زکوٰۃ، خیرات جو بھی مل جائے سب ہضم، اللہ عقل سلیم عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ میرا نام عبد الشکور ہے اور میرا تعلق خانپور سے ہے۔ میرا امیر اہل سنت سے سوال ہے کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کتنے علوم اور کتنی زبانوں پر عبور حاصل تھا، اور کیا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی کتاب بھی تحریر فرمائی ہے؟ حضرت شیخ ابو الحسن عمرانی قیماتی اور بزار رحمت اللہ علیہما نے بغداد میں 591 سے ہجری میں کہا کہ ہم شیخ محی الدین ابو محمد عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے پاس مدرسے میں دروازہ ازج میں 557 سے ہجری میں حاضر ہوئے، اور وہ انجیر کھا رہے تھے، تب آپ نے کھانا چھوڑ دیا اور دیر تک بے ہوشی میں رہے، پھر فرمایا اس وقت میرے دل پر علم لدنی کے 70 دروازے کھول دیے گئے، ہر ایک دروازہ اتنا کشادہ یعنی وسیع ہے جیسا کہ آسمان۔ شیخ عبد الوہاب شاعرانی، شیخ عبد الحق محدث دہلوی اور علامہ محمد بن یحییٰ حلبی رحمہم اللہ لکھتے ہیں حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ 13 علوم میں بیان فرمایا کرتے تھے۔ حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کے مدرسہ شریف میں لوگ آپ رحمت اللہ علیہ سے تفسیر، حدیث، فقہ اور علم الکلام پڑھتے تھے۔ دوپہر سے پہلے اور بعد دونوں وقت لوگوں کو تفسیر، حدیث، فقہ، کلام، اصول اور نحو پڑھاتے تھے، اور ظہر کے بعد قراءتوں کے ساتھ قرآن کریم پڑھاتے۔ فتح الربانی جس میں آپ کے ملفوظات جمع ہے، سر الاسرار ایک آپ کی طرف منسوب ہے، غنیت الطالبین، فتوح الغیب،
یہ بھی آپ کی کتاب بتائی جاتی ہے. یوں کچھ کتابیں آپ نے تصنیف فرمائی ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. حضور ایک اور چیز بڑی عام ہو رہی ہے سوشل میڈیا کے بعد، اور ایک میرے جاننے والے ہیں انہوں نے بھی بتایا کہ ان کے بچے موبائل کے بغیر کھانا نہیں کھاتے. یعنی بچوں کو کھلانے پلانے کے لیے موبائل پر کچھ نہ کچھ لگا کر دو گے، کوئی ویڈیوز لگا کر دو گے تو وہ کھائیں گے. کیا والدین کی آسانی نے بچوں کی فطرت اور ذہن تباہ کر دیے ہیں؟ کیا کھانے کے وقت موبائل استعمال کرنا صرف تربیتی مسئلہ ہے یا اخلاقی بحران؟ اور کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و آداب میں اس کا کوئی حل ملتا ہے؟ رہنمائی فرما دیں حضور. موبائل کی عادت تو سر ماں باپ ہی ڈلواتے ہیں بچے کی. اس سے پہلے جب نہیں تھا تب بھی بچے کھا ہی لیتے تھے، اب نہیں کھاتے. موبائل کی عادت پڑ گئی نا، موبائل دو تو یہ کھائیں گے. اب یہ موبائل میں مطلب یہ مست ہیں اور کھا رہے ہیں. اب منہ میں ہڈی چلی جائے، کچرا چلا جائے، کیڑا چلا جائے، نو پرابلم. اندر جائے گا تو بولے گا کیڑا. تو بچے نہ چبانے کا ہوش، نہ مطلب ہے بہت بری حالت ہے. اس طرح کھا رہے بچے، اس کے بغیر نہیں کھاتے. اب یہ تو اب عادت پڑ گئی، اب احساس ہوا، اب اس کو نکالیں کیسے عادت کو؟ یہ نکالنا آسان نہیں ہے. بالکل لگے ہوئے ہوتے ہیں، میوزک چل رہے ہوں گے، گانے بج رہے ہوتے ہوں گے، تو آپ بولے نہیں ہم تو دعوت اسلامی والے جو غلام رسول دکھاتے ہیں. غلام رسول کی بڑی شہرت ہے. کچھ بھی ہے. یہ موبائل کا مسئلہ تو ہے نا کہ اس کو دیکھ کر یہ کھا رہا ہے بچہ. عادت تو خراب ہو گئی نا اس کی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. شان غوث اعظم امام ابو الحسن علی شتنوفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے دیدار مبارک سے شیخ خلیفہ اکبر رحمۃ اللہ علیہ بکثرت مشرف ہوا کرتے تھے. انہوں نے فرمایا خدا کی قسم بے شک میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھ کر عرض کی یا رسول اللہ. شیخ عبد القادر نے فرمایا کہ میرا پاؤں ہر ولی اللہ کی گردن پر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبد القادر نے سچ کہا، اور کیوں نہ ہو کہ وہی قطب ہیں اور میں ان کا نگہبان. سید اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ بارگاہ غوثیت میں انتہائی عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے لکھتے ہیں کلب باب علی، اس مبارک گھر کے دروازے کا کتا یعنی وفادار غلام عرض کرتا ہے الحمدللہ اللہ پاک نے ہمارے آقا کو یعنی غوث پاک کو اس کہنے کا حکم دیا. کہتے وقت ان کے قلب مبارک یعنی مبارک دل پر تجلی فرمائی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خلعت یعنی قیمتی لباس پوشاک بھجوائی. تمام اولیاء کرام جمع کیے گئے، سب کے مواجہہ یعنی سامنے وہ خلعت پہلائی گئی. فرشتے جمع ہوئے، رجال الغیب یعنی اولیاء کرام کی قسم ہے، انہوں نے سلامی دی. تمام جہان کے اولیاء نے گردن جھکا دی. اب جو چاہے اس سے راضی ہو یا ناراض. سروں پر جسے لیتے ہیں تاج والے تمہارا قدم ہے وہ یا غوث اعظم. لپٹ جائے دامن سے اس کے ہزاروں، پکڑ لے جو دامن تیرا غوث اعظم. ہے پیرے پیرا غوث پاک، ہے میرے میرا غوث پاک، محبوب سبحان غوث پاک، محبوب یزداں غوث پاک، مشکل ہو آسان غوث پاک، فرماؤ احسان غوث پاک، بلواؤ جانا غوث پاک، بن جاؤں مہمان غوث پاک، جس وقت چلے جاؤں غوث پاک، یا پیر ہو احسان غوث پاک.
पूरा हो जाना, दीदार का अरमां हो जाए मेरी जान, बस आप पे कुर्बान, टल जाए शैतान, बच जाए ईमान, उफ हश्र का मैदान, लो जेरे दामा, हो मेरी जाना, बख्शिश का सामा, गौसे पाक, गौसे पाक, गौसे पाक। আমির আহলে সুন্নাত এর নিকট আমার প্রশ্ন হলো, অনেকেই দোয়া করে কিন্তু মনে হয় দোয়া কবুল হয়নি, এতে মন খারাপ হয়ে যায়। দয়া করে দিক নির্দেশনা প্রদান করুন যে দোয়া কিভাবে করা উচিত। আমাদের প্রিয় আকা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনি কি দোয়া করার কোনো পদ্ধতি শিক্ষা দিয়েছেন? এছাড়া দোয়া কবুল হওয়ার এবং না হওয়ার কারণগুলো কি কি? बांग्ला ज़ुबान में किए गए सवाल का उर्दू खुलासा। अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया से मेरा सवाल अर्ज़ है, दुआ मांगते हैं लेकिन बज़ाहिर ऐसा लगता है कि दुआ कबूल नहीं हुई, जिससे दिल डूब सा जाता है। बराहे करम रहनुमाई फरमाए कि दुआ किस तरह मांगी जाए। क्या प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसहबी वसल्लम ने भी दुआ मांगने का कोई तरीक़ा इरशाद फरमाया है? नीज़ दुआ कबूल होने और ना होने के असबाब क्या हैं? इसके लिए तो पूरी वो किताब मौजूद है, जो सवाल है ना वो जामे है। तो अहसनुल बयान आदाब दुआ आला हज़रत के वालिद साहब की किताब है, उस पर आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने अपने हवाशी भी लिखे। और ये किताब फ़ज़ाइल दुआ के नाम से मकतबतुल मदीना से उर्दू में है, उर्दू की किताब है, तो कुछ तस्हील भी की है कहीं कहीं, तो ये हासिल की जा सकती है। इसको पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह ये आपके पूरे सवाल का जवाब अल्लाह करेगा तो मिल जाएगा। बाकी ये कि दुआ जो भी मांगे वो कबूल होती है। कुरान करीम में उदऊनी अस्तजिब लकुम, मुझसे दुआ मांगो मैं कबूल फरमाऊँगा। अब दुआ की कबूलियत जनरली तो यही हम समझते हैं कि जो मांगा वो मिल गया, दुआ कबूल हो गई। ये भी है बेशक, लेकिन ये ही नहीं कि जो मांगा वो मिल गया, बल्कि और सूरतें भी हैं कि कोई आने वाली बला उस दुआ के बरकत से टल गई, ये भी एक कबूलियत की सूरत है, इसके बरकत मिली ना। मिसाल के तौर पर आप दुआ मांगी आपने, तो कोई आपका नुकसान होने वाला था, 1-2 लाख रुपए आपसे छीन जाने वाले थे, डाकू ने छीनना था, मोबाइल छीनना था डाकू ने, और आपने दुआ मांगी, चले गए, कुछ भी नहीं, आपको पता भी नहीं चला। मगर ये था कि अगर आप दुआ ना मांगते तो ये मोबाइल जो था, मोबाइल फ़ोन आपका छीन जाता। तो ये कि नुकसान से आने वाली आफत से आपको दुआ की बरकत से खलासी मिली, तो ये भी एक कबूलियत की सूरत। और तीसरी सूरत ये कि इसका सवाब आखिरत के लिए ज़ख़ीरा किया जाता है, कि जब दुनिया में ना कबूल होने वाली दुआ का सवाब बंदा देखेगा तो तमन्ना करेगा कि काश दुनिया में कोई दुआ कबूल ना होती मेरी, और आज ये इतना सारा मुझे सवाब मिल जाता। तो ये दुआ रद्द नहीं है, दुआ कबूल ही कबूल है, और सवाब के लिए करे, अल्लाह और रसूल की इत्ताअत के लिए करे कि अल्लाह और रसूल ने हुक्म दिया दुआ का, सवाब भी इंशाअल्लाह मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा सवाब। और जल्दी ना मचाए, बस जल्दी कबूल हो जाए, जल्दी, ये भी मना है जल्दी मचाना। अल्लाह पाक की रहमत पर नज़र रखे कि वो ज़रूर कबूल फरमाएगा। बाद औक़ात के ज़ाहरी तौर पर जो मिलना होता है, उस दुआ की कबूलियत का असर ज़ाहिर होना होता है, वो भी बाद औक़ात बरसों लग जाते हैं, असर ज़ाहिर नहीं होता। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मेरा सवाल है अमीर अहले सुन्नत से, नसीब और किस्मत में क्या फ़र्क है? दोनों के माना तो एक ही है, किस्मत, नसीब, मुक़द्दर, तकदीर, बख्त। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। काशान मदनी अर्ज़ कर रहा हूँ। अमीर सुन्नत मकतबतुल मदीना की किताब शरीयत व तरीक़त के पेज नंबर 20 पर गौसे पाक रहमतुल्लाहि तआला अलैह का ये फरमान लिखा है कि जो बग़ैर इल्म के खुदा की इबादत करता है वो जितना संवारेगा उससे ज़्यादा बिगाड़ेगा। प्लीज़ इसकी वजाहत मिसालों के साथ समझा दीजिए।
عبادت کے لیے علم چاہیے کہ وہ عبادت کس طرح کرنی ہے، ورنہ تو مطلب بعض اوقات تو بگاڑ بیٹھے گا. اب نماز پڑھنی ہے تو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہر رکعت میں 2 سجدے ہیں. میں مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے. تو 2 سجدے کیوں؟ عقل سے سوچے 3 نہ کر لوں میں. تو یہ 3 سجدے کرے گا ہر رکعت میں، یہ اس نے بگاڑ پیدا کیا، عبادت بگاڑ دی اس کی نماز. وہی 2 میں ہی اس کی نماز درست تھی، 3 میں نہیں. 4 کے بدلے 5 رکعت پڑھ لوں، 1 رکعت زیادہ ہی ہوئی نا، کیا اس میں نماز بگاڑی اس نے. ہو سکتا ہے اس طرح کے معنی اس کے ہوں، اور بھی کئی معنی ہو سکتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. فیضان شاہ دو سرا مدنی مذاکرہ، فیضان شاہ دو سرا مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی ضیا مدنی مذاکرہ، علم و ادب کا سلسلہ مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی ضیا مدنی مذاکرہ.